وقت آپ یقین کریں کہ دنیا میں سب سے بہترین مخلوق آپ ہے. یہ کسی لیڈر کا بیان نہیں. لیڈروں پر کی اعتماد ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے اور ارشاد ہے کہ میں نے اپنی کتاب کی خدمت، پڑھنا پڑھانا، حفظ کرنا اور کرانا ایسے لوگوں کے حوالہ کرا دی ہے جن کو میں نے منتخب کیا ہوا ہے، جو میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، جو میرے لاڈلے اور پیارے ہیں. تو آپ اس وقت کتاب اللہ کی خدمت کرنے والے ہیں، بالواسطہ یا بلا واسطہ. تو آپ اس وقت اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں اور آپ اس عظیم منقبت پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں. میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں باب السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور کتاب دیکھ رہا تھا سن 62 میں. تو ایک حاجی صاحب میرے پاس آ کر بیٹھ گئے. سفید ریش بوڑھے آدمی تھے. اردو میں پوچھنے لگے کہ تم کون ہو، کیا کرتے ہو، کہاں سے آئے ہو. میں نے کہا کہ میں ایک طالب علم ہوں، پاکستان سے آیا ہوں. تو اس نے کہا کیا پڑھتے ہو. میں نے کہا دین پڑھتا ہوں. تو ہنس پڑے. میں نے کہا بابا جی کیوں ہنس؟ تو اس نے کہا لوگ چاند پہ چڑھ گئے اور آپ لوگ اب تک وہ پرانی پیلی کتابیں پڑھ رہے ہیں. تو پہلے تو مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ شخص حج کے لیے آتا ہے اور اس کا اپنے دین کے بارے میں یہ سوچ اور خیال ہے. میں اس سے یہ کہہ سکتا تھا کہ آپ کو کس نے بتلایا ہے کہ حج فرض ہے اور یہاں کون سی ذات دفن ہے، ان کی تعلیمات، ان کی معجزات کس سے سن چکے ہیں آپ. لیکن میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا کہ بابا جی وہ چاند پہ چڑھ گئے، آپ سورج پہ چڑھ جائیں. اگر کسی مولوی نے آپ کا پیر پکڑا تو واقعی وہ مولوی مجرم ہوگا. میں نے کہا کہ ہماری جماعت نے اپنا کام نہیں چھوڑا، آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے. ہماری جماعت سے میرا مقصود آپ حضرات علماء کرام ہے. علماء کرام کا کام اس دین اور اس علم کا سیکھنا اور سکھانا اور پھیلانا ہے جس کے لیے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں اور جس کے لیے 104 کتابیں نازل ہوں گے. العلم ما جاء من فوق، علم وہی ہے جو اوپر سے آیا ہوا ہے. تو ہمارا اور آپ کا کام میراث نبوت سیکھنا اور سکھانا ہے. اس علم مبارک کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے. تو اس وقت آپ تمام دنیا میں برگزیدہ لوگ ہیں. اس علم میں کس چیز سے بحث ہوتی ہے؟ اس علم میں انسان سے بحث ہوتی ہے، لیکن انسان کو ایک اشرف المخلوقات، تمام کائنات کے سردار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. انسان کو بتلایا جاتا ہے کہ آپ تو 100 سال پہلے نہیں تھے، پھر آئے دنیا میں، دنیا سے بھی جانے والے ہیں، دنیا میں کیا کرنا ہے تمہیں، اور پھر آگے کس منازل کو آپ نے طے کرنے ہیں. آپ کو کس نے پیدا کیا ہے، کس عمل سے وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کے بتلانے کے لیے آپ نے کن لوگوں کو بھیجا ہے آپ کے پاس، انبیاء کرام، اور ان کے حقوق کیا ہے. یہ علم دین ہے جس کے لیے آپ کو منتخب کیا گیا ہے. یہ علم وہ علم ہے جو اوپر سے آیا ہوا ہے. یہ عقل سے معلوم نہیں ہو سکتا، یہ تجربے سے معلوم نہیں ہو سکتا، یہ لیبارٹریوں میں معلوم نہیں ہو سکتا. دوسرا وہ علم ہے بھائیوں جو کالجوں میں اور اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے، وہ بھی ضرورت ہے. یہ ڈاکٹری، انجینئرنگ، ایگریکلچر، یہ تمام فنون جن کو ہم عصری علوم سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس علم کو میں نے اپنے منتخب لوگوں کو کے حوالہ کرا دیا ہے. انجینئرنگ میں
زراعت میں، ڈاکٹری میں مسلمان اور کافر کا فرق نہیں ہوتا. مسلمان بھی ڈاکٹر ہوتا ہے، انگریز بھی ڈاکٹر ہوتا ہے. مسلمان بھی انجینئر ہوتا ہے، انگریز اور ہندو بھی انجینئر ہوتا ہے. یہ علوم ایسے ہیں جس کے لیے انبیاء کرام دنیا میں تشریف نہیں لائے، جس کے لیے آسمانی کتابیں نازل نہیں ہوئی. یہ وہ علوم ہے جو انسان کے عقل، تجربے اور لیبارٹریوں کے حوالہ کرا دیا گیا ہے. ان علوم میں بھی انسان سے بحث ہوتی ہے، لیکن انسان کو ایک حیوان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ ایک حیوان ہے، لیکن اس حیوان کو ماڈرن حیوان بنانا ہے. انسان اس علوم کی ماہر، دنیاوی علوم کی ماہر ایک ماہر ہے جس کا نام ہے ڈارون. ڈارون کا نظریہ یہ ہے کہ انسان پہلے بندر تھا، پھر کئی لاکھ سالوں کے بعد بندر سے انسان بن گیا. تو اس سے سوال ہوتا ہے کہ بندر کی تو دم ہوتی ہے، انسان کی تو دم نہیں ہوتی. تو جواب میں لکھتا ہے کہ اس کی دم میں گان کے قریب کچھ لاٹ پیدا ہو گئی، خارش پیدا ہو گئی. تو اس بیچارہ اپنی دم کو چٹانوں سے اور جڑوں سے اور درختوں سے رگڑتا رہا اور چیختا چلاتا رہا. تو اس دوران میں اس کی دم کٹ گئی، تو اس لیے انسان بغیر دم کے رہ گیا. پھر اس سے سوال ہوتا ہے کہ بندر تو بولتا نہیں، اور بندر تو 4 پیروں سے گھومتا پھرتا ہے، اور انسان تو 2 پیروں سے گھومتا ہے اور انسان بولتا ہے. تو وہ جواب میں لکھتا ہے کہ اس کے آگے پیروں میں خارش پیدا ہو گئی، تو آگے پیروں کو درختوں سے رگڑتا رہا. تو رگڑتے اور چیختی چلاتی ہوئی جنگلوں میں پھرتا رہا، اور اس دوران اس کے آگے پیروں سے ہاتھ بن گئے، اور اس کے چلانے اور چیخ سے آواز بن گئی. تو اس لیے انسان بندر سے پیدا ہوا. ہم کہتے ہیں کہ واقعی آپ بندروں کی اولاد ہیں. جس تعلیم کا بنیادی مقصد، بنیادی نظریہ یہ ہو کہ انسان اصل میں حیوان ہے، بندر ہے، اور سب بندروں کی اولاد ہے، تو انسان کو بندروں کی نظر سے دیکھتے ہیں. آپ نے پاکستان میں سنا ہوگا لیڈروں سے، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، ہم آپ کے لیے روٹی کپڑا مکان پورا کریں گے. یہ جھوٹ ہے، منافقانہ ہے. لیکن اس بات کو سنیے کہ صرف ان کے خیال میں صرف روٹی اور کپڑا مکان ہے. یہ نہیں کہتے کہ ہم ایک قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری ایک تہذیب ہے، ہماری ایک روایات ہے، ہمارا ایک پیغمبر ہے، وہ اپنائیں گے، اپنے ملک میں جاری کرا دیں گے. بس صرف روٹی کپڑا مکان، یہ بندری تعلیم کا اثر ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کتے کی طرح ہے، لیکن کتا کچا گوشت کھا سکتا ہے، اور انسان کچا گوشت نہیں کھا سکتا. اس لیے انسان کے لیے گیس کی ضرورت ہے، اور چولہے کی ضرورت ہے، گھی کی ضرورت ہے، مسالے کی ضرورت ہے، اور کھانے کے بعد نسوار کی ضرورت بھی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں کہ انسان کی مثال گدے کی ہے. گدا کچی زمین پر خوب دوڑ سکتا ہے، انسان دوڑتا نہیں، تو اس لیے اس کے لیے سڑک ہونی چاہیے. انسان کی مثال گھوڑی کی ہے، گھوڑا تیز دوڑ سکتا ہے، انسان تیز نہیں دوڑ سکتا، تو انسان کے لیے موٹر کی ضرورت ہے. انسان مرغ کی طرح ہے، مرغ ہوا میں اڑ سکتا ہے، لیکن یہ ہوا میں نہیں اڑ سکتا، تو اس کے لیے انسان کے لیے جہاز کی ضرورت ہے. انسان گیدڑ کی طرح ہے، لیکن گیدڑ غاروں میں رہ سکتا ہے، اندھیروں میں گھوم پھر سکتا ہے، اور یہ غاروں میں نہیں رہ سکتا، نہ اندھیروں میں گھوم پھر سکتا ہے. اس لیے انسان کے لیے کمرے کی ضرورت ہے اور ایئر کنڈیشن کی ضرورت ہے. یہ تمام ضروریات اگر آپ دیکھیں تو انسان کے حضرت پیٹ سے تعلق ہے. ان کا دنیاوی تعلیم کا تعلق صرف مادیات، معاشیات اور انسان کے پیٹ سے ہے. اس میں اخلاق کی بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اخلاق غرض کے تابع ہوتے ہیں. جس طرح آپ کا غرض ہوئی ٹھیک بات ہوتی ہے، عقیدے کی بات نہیں ہوتی. ڈاکٹر آپ کو عقیدہ نہیں بتلا سکتا. ڈاکٹر کا کام تو یہ ہے
کہ اگر آپ کے پیٹ میں مروڑ ہو تو 2 گولیاں دے دیں گے. تبلیغ والوں کی اصطلاح میں آپ کا تقاضا آسانی سے پورا ہو جائے گا, آپ کا پیٹ نرم ہو جائے گا. ایگریکلچر والے آپ کو آلو اور گندم اور جو کی کاشت کی طریقے سے سکھائیں گے, لیکن عقیدہ تو آپ کو نہیں بتلا سکتا. جن باتوں سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے وہ آپ کے علم میں ہے, اس لیے آپ کے علم اور آپ کو اور اس علم کی برکت سے آپ کو سب سے برگزیدہ مخلوق قرار دیا گیا ہے. یہ اللہ کا کلام ہے. میں نے تو پہلے سے کہا کہ کسی لیڈر کی بات نہیں. تو آپ اس نعمت کا ہمیشہ شکر ادا کیا کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ مخلوقات میں شمار. خدا کی قسم اللہ نے بادشاہوں کو اپنا برگزیدہ نہیں کہا, وزیروں کو نہیں کہا, چودھریوں کو نہیں کہا, ملکوں, نوابوں, امینے اور ناظمان ان کو نہیں کہا. کتاب والوں کو اپنا چنا ہوں, اپنا منتخب شدہ, اپنا لاڈلا قرار دے چکا ہے. اب ایک سوال ہے کہ اتنا مبارک علم ہے تو یہ فقیروں کے ذریعے سے کیوں آیا ہے؟ آپ تو جامعہ اشرفیہ تو اب آج کل یونیورسٹیوں سے بہتر آبادی میں ہے, لیکن ہم نے جب پڑھا تھا تو ایک تنگ بلڈنگ میں پڑھا ہے. اس وقت نہیں ایئر کنڈیشن تھی, نہیں یہ فریج وغیرہ تھے, یہ سہولیات نہیں تھی. ہم خود کھانا پکاتے تھے اور آٹا خود گوندتے تھے اور تنور کے سامنے قطار میں کھڑے ہو کر اسے تنور والوں سے یہ روٹی پکواتے اور پھر خود کھاتے. تو فقیروں کی زمانہ میں ہم نے پڑھا ہے. مدینہ منورہ میں نے جب پڑھا ہے اس میں فقیروں کا زمانہ تھا, یہ سہولیات نہیں تھی جو آج کل ہے. تو سوال یہ ہے کہ اتنا مبارک علم ہے جو اس علم پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارا کہا ہے, تو یہ فقیروں کی شکل میں کیوں آیا ہے؟ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے, اور انبیاء کرام سب فقیروں کی شکل میں آئے ہیں. 1-2 کے علاوہ اگر مالدار ہوتے, بادشاہ ہوتے, لوگوں کو دنیا کی لالچ دیا کرتے تو پھر ایمان کا مسئلہ نہ رہتا. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بالغیب ہو. اگر آپ کسی سے کہیں کہ آپ آ جائیے, میں نے آپ کے لیے گوشت تیار کیا ہوا ہے, اس کے بعد حلوہ ہوگا, اس کے بعد مٹھائی ہوگی مثلا, اس کے بعد نسوار بھی ہوگا, تو سب لوگ اس کے پیچھے جائیں گے. یہ لیڈر کیوں کہتے ہیں؟ گوشت کے پیچھے تو کتا بھی جاتا ہے. تو اگر پیغمبر بادشاہ ہوتا تو پھر سب لوگ ان کے پیچھے چلے جاتے, تو پھر ایمان بالغیب نہ رہتا. فرعون کا قصہ آپ نے سنا ہوگا, سورۃ زخرف میں آیا ہے. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. فرعون کانفرنس کراتا, لوگوں کو جمع کراتا, پھر لوگوں سے کہتا کہ میں بہتر ہوں یا یہ خوار ملا, جس کو سیاست نہیں آتی, جس کو باتیں کرنے کا طریقہ و سلیقہ معلوم نہیں. خوار ملا کس کو کہتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. انبیاء کرام آپ کی اصطلاح میں سب طالبان تھے, الحمدللہ. تو فرعون کہتا ہے کس طالب علم خوار مولوی کے پاس کیا ہے؟ میں بہتر ہوں یا یہ خوار ملا؟ کیا مصر کی حکومت میری نہیں, اور کیا یہ نہر میری حکومت میں نہیں بہ رہی ہے؟ پھر ہاتھ اٹھا کر لوگوں سے کہتا کیا فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب, اس بیچارے مولوی کے ہاتھ میں تو کنگن بھی نہیں, سونے کے کنگن. تو انبیاء کرام سب فقیر ہوتے. 40 سال دعوت دینے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا تو آپ نے کہا, سورۃ یونس میں اس کا ذکر ہے, وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ آپ نے فرعون کو اتنی بڑی بادشاہی دی, اتنی نعمتوں سے نوازا, لیکن یہ ناشکر رہا.
یہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، اس کا ستیہ ناش کرا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب دیکھیے خدا کی قسم، اس دریا میں اب ٹنل ہے، میں وہاں گزر چکا ہوں اس ٹنل سے سارا سینا جاتے ہوئے، تو اس میں اس کی تمام فوج جو مفسرین کی تعداد کے مطابق 6 لاکھ فوج تھی، سب ختم ہو گئی۔ کسی فوج کی لاش برآمد نہیں ہوئی، کسی فوجی کا گھوڑا باہر نہیں آیا، کسی فوجی کا تیر اور کمان باہر نہیں آئے۔ فرعون کا جثہ، لاش، جسم باہر پھینکا گیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ۔ تو بخاری کتاب تفسیر میں آتا ہے نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ، آپ کو ایک ٹیلی پر پھینکنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں کہ وہ بادشاہ ہے جو اپنے آپ کو خدا کہا کرتے تھے۔ تو ختم ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو خوار مولا اس لیے کہتے تھے کہ اس بیچارے کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی۔ تو انبیاء کرام کی وراثت ہے، انبیاء کرام فقیروں کی شکل میں آئے ہیں، اس لیے آپ فقیروں کی شکل پر فخر کیا کریں۔ کسی کی بنگلے، کسی کی موٹر، کسی کی دولت پر حسد نہ کرے قطعاً، ٹھیک ہے کسی کی تحقیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کی قدر کیا کریں۔ اب 2 پیغمبر بادشاہ آئے ہیں لیکن وہ بھی فقیر گزرے ہیں۔ میں دونوں کی زیارت کر چکا ہوں، بیت المقدس میں دفن ہے۔ سلیمان علیہ السلام مسجد کے احاطے میں ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام باہر ہے، اور دونوں کا دارالخلافہ بیت المقدس رہا۔ تو داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، ایک دن روزہ ہوتا تھا اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے، یہ بخاری شریف میں آتا ہے۔ لیکن مغرب کے بعد عشاء کے وقت یہ اپنی رعیت میں گھومتا تھا اور پوچھتا تھا کہ آپ کا بادشاہ کیسا ہے، شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں، کسی پر تو ظلم نہیں کرتا۔ تو ہر شخص کہتا کہ داؤد علیہ السلام ہمارے بادشاہ تو بڑے اچھے ہیں، جب پیغمبر اچھا نہ ہو تو کون اچھا رہے گا۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام سامنے آئے، یہ نہیں جانتے کہ یہ جبریل ہے، کیونکہ علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے۔ جتنی قدر کسی پیغمبر کو دینا چاہتے ہیں اسی قدر دیتا ہے۔ کبھی دروازے کے باہر پیغمبر کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے، اور کبھی 7 زمینوں کی پیچھے سے آپ کو اطلاع دے دیتے ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کیسا ہے، ظلم تو نہیں کرتا؟ اس نے کہا کہ بڑا اچھا ہے، لیکن اگر اپنے ہاتھ کی کمائی کر کے کچھ کھاتے تو اور تنخواہ نہ لیتے تو یہ اچھی بات ہوتی۔ یہ تو خاموش ہو گئے، جب گھر گئے رونے لگے کہ خدا مجھے تو تنخواہ لینا تو کوئی گناہ نہیں، میں تو قوم کی خدمت کرتا ہوں، لیکن مجھے تو کوئی کسب نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی کہ چلیے تمہیں لوہاری کا کسب سکھاؤں گا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ۔ پھر یہ کہنے لگے، عرض کرنے لگے کہ لوہار کے لیے تو بٹی کی ضرورت ہوتی ہے، سندان کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہتھوڑے کی ضرورت ہوتی ہے، ڈبریوں کی ضرورت ہوتی ہے، یہ چیزیں تو میرے پاس نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ لوہا کو لے کر ہاتھ میں پکڑ کر اس کو جس طریقے سے جس طرح سے بنوانا چاہتے ہیں اسی طرح بنے گا، اس سے تار بھی بنیں گے اور کیل بھی بنیں گے، جس طرح کام لینا چاہے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنْ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا عَلَى دَاوُودَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ پھر ذرے بناتے رہے، اور ذرہ جب بنتا تو پھر کسی کو دے دیتا کہ اس کو بیچ دو، اور آدھی رقم تمہاری ہو گئی اور آدھی رقم مجھے دیا کرے۔ تو اس سے گزارا کیا کرتے تھے۔ بادشاہ تھے لیکن فقیر رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی تو آپ سب کو معلوم ہے، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد۔ ایسی بادشاہی مل گئی کہ نہ پہلی کسی کو ملی ہے، نہ قیامت تک کسی کو ملنے والی نہیں ہے، کسی کو نہیں ملے گی۔ جس کا تھا ہوا میں اڑتا، بغیر پیٹرول کے، بغیر ریڈار کے، بغیر ایئرپورٹ کے، اس میں پائی بھی نہیں ہوتے تھے،
اتنا بڑا بادشاہ، خدا کی قسم اگر آپ بیت المقدس گئے اور آپ وہاں کے پتھر دیکھیں، 12 گز لمبا پتھر اور 2 گز 1.5 گز چوڑا، تو آپ یقین کر لیں گے کہ یہ تو اس زمانے کے پتھر ہیں جس زمانے میں نہ یہ کرین تھے نہ یہ نئی آلات تھے، یہ کس نے بنائے ہیں اور کون لے آئے ہیں؟ تو آپ یقین کریں گے کہ جنات اور دیووں کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنی بادشاہی کے باوجود تفسیروں میں آتا ہے کہ وہ ٹوکری بنایا کرتے تھے، پچیاں ٹوکری جس میں لوگ پھل اور پھول لے جاتے ہیں، ممبر پر بیٹھ کر وعظ کی حالت میں بھی ٹوکری بنایا کرتے تھے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام کی وراثت ہے، انبیاء کرام سب فقیروں کی شکل میں آئے ہیں، اس لیے ایمان بالغیب اس کو کہتے ہیں۔ موت کے بعد جب انسان جنت دیکھے دوزخ دیکھے تو اس وقت تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر۔ پھر اس قسم کی آرزو یہ کرتے رہیں گے لیکن اس وقت ایمان قبول نہیں ہوگا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ آپ بڑے جامع سے نسبت رکھتے ہیں اور اس جامع کے فضلاء ہیں۔ اور پس خدا کی قسم میں نے بہت سے علماء سے پڑھا ہے، مالکیوں سے، شوافع سے، حنبلیوں سے، غیر مقلدین سے اور احناف سے، لیکن میں نے حضرت مولانا محمد ادریس کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رسول خان رحمۃ اللہ علیہ جیسے علماء نہیں دیکھے، نہ تقویٰ میں نہ للہیت میں۔ میں وہاں تھا، حضرت مولانا صاحب کاندہلوی رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے آئے تھے، تو میں نے ان کو بلایا اپنے کمرے میں، تو پھر میں یونیورسٹی کے امین عام جو جنرل سیکرٹری سے تھے، میں ان سے ملا کہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، میری خواہش ہے کہ ان کو یہاں آپ کے دفاتر دکھاؤں۔ تو وہ بڑے عزت مند آدمی تھے، اس نے کہا کہ میں خود آ کر ان کو لے آؤں گا، تو وہ آ گئے میرے ساتھ۔ تو حضرت الاستاد درمیان میں تھے، میں ایک طرف تھا، دوسری طرف سیکرٹری صاحب تھے الامین العام۔ تو پھر ان کے دفتر میں بیٹھ گئے، شاہانہ دفتر تھا۔ تو امین عام نے حضرت الاستاد سے پوچھا کہ حضرت مدینہ کی ہوا کیسی ہے، کیف جو المدینہ، مطلب یہ تھا کہ تمہاری صحت کیسی؟ تو حضرت الاستاد نے فرمایا کہ مجھ سے مدینہ منورہ کی ہوا کے بارے میں نہ پوچھو، مدینہ منورہ کی ہوا اور فضا تو اس وقت سے مبارک ہو گئی ہے جس وقت سے حضور پاک یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ آپ مجھ سے یہ پوچھی کہ تمہاری صحت کیسی ہے، تمہارا بدن کیسا ہے؟ اگر میری صحت یہاں ٹھیک رہی تو یہ میری صحت کی علامت ہوگی، اگر میں بیمار ہوا تو نقصان میرا ہوگا، میرے بدن میں کچھ نقصان ہوگا۔ مدینہ منورہ کی فضا و ہوا تو مبارک ہے۔ وہ بڑے خوش ہو گئے کہ حضرت میرا مقصد یہ تھا، اور میں اس وقت سے سوچنے لگا کہ حضرت میں کتنی باریکی کی طرف ان کی نظر گئی۔ مدینہ منورہ کے ہوا کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں مدینہ منورہ کی ہوا گرم ہے، یہ نہیں کہا۔ ایک دفعہ ناڑا بند تو جانتے ہوں گے جس سے ناڑا باندھا جاتا ہے، حضرت الاستاذ کے لیے لایا، تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے 2 خریدے تھے، ایک اپنے لیے اب تک میرے پاس ہے اور ایک حضرت الاستاذ کے لیے۔ میرا یقین تھا کہ تو بڑی ہستی ہے۔ میں نے کہا کہ حضرت یہ ناڑا اس جنگل کا ہے، غابہ، احد کی پیچھے شمال کی طرف ایک غابہ تھا پہلے، جاؤں کے درخت کا ہے، جس جاؤں سے حضور پاک کے لیے ممبر بنایا گیا تھا۔ تو بڑے خوش ہو گئے اور اس ناڑے کو چھوما اور سر پہ رکھا اور آنکھوں پہ رکھا۔ تو ہمارے بزرگ یہ ادب و احترام اور تواضع کے نمونے تھے۔ خدا کی قسم علم بہت سے لوگوں میں بھی ہوتے ہیں، علماء بھی دیکھے ہیں ہم نے، حفاظ بھی دیکھے ہیں، علوم کے حافظ، لیکن تقوی، للہیت، ادب اور احترام اور اخلاص فی العمل، ان کی نظیر دنیا میں نہیں۔ خدا کی قسم آپ ازہر جائیں، میں وہاں جا چکا ہوں، ازہر یونیورسٹی میں، شام جائے، وہاں شام یونیورسٹی میں جا چکا ہوں، دوسرے عرب ممالک میں جائے تو ہمارے علماء جیسے پاکستان و ہندوستان میں جو علماء گزرے ہیں یا موجود ہیں،
ان جیسے علماء آپ کو نہیں ملیں گے. تو آپ شکر ادا کریں کہ ایسے بزرگوں کی صحبت آپ کو ملی ہے، ان سے استفادہ کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے مبارک علم کے لیے منتخب فرما دیا ہے. تو آپ اس کا شکر ادا کیا کریں اور اس خدمت میں مشغول رہے اور اس کو پھیلاتے رہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.